نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس عشرے میں اعتکاف کیا کرتے جو مہینے کے بیچ میں پڑتا ہے۔ 20 راتوں کے گزر جانے کے بعد جب 21ویں تاریخ کی رات آتی تو شام کو اپنے گھر واپس آ جاتے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی اپنے گھروں میں واپس آ جاتے۔ ایک رمضان میں جب اعتکاف کیے ہوئے تھے تو اس رات میں بھی مسجد میں مقیم رہے، جس میں آپ کی عادت گھر آ جانے کی تھی۔ پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور جو کچھ اللہ پاک نے چاہا آپ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ میں اس دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، لیکن اب مجھ پر یہ ظاہراً ہوا ہے کہ اب اس آخری عشرے میں مجھے اعتکاف کرنا چاہیے۔ اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اپنے معتکف ہی میں ٹھہرا رہے۔ اور مجھے یہ رات شب قدر دکھائی گئی لیکن پھر بھلوا دی گئی، اس لیے تم لوگ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں اپنے کو دیکھا کہ اس رات کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ پھر اس رات آسمان پر ابر ہوا اور بارش برسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ یہ 21ویں کی رات کا ذکر ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد واپس ہو رہے تھے اور آپ کے چہرے مبارک پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کو شب قدر خواب میں رمضان کی 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب 7 آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے اس کی تلاش ہو وہ اسے اسی ہفتے کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرے۔ شب قدر کی فضیلت اور نوافل۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حالت ایمان میں طلب ثواب کے لیے شب قدر میں قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس یہ مہینہ آیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ جو حقیقیاً محروم ہو۔ ابن ماجہ شریف۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے ایسی عظیم الشان رات خوب عبادت کریں اور 83 سال 504 عبادت کرنے کا ثواب ایک ہی رات میں حاصل کرے اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے گا، مگر 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو رب تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ نمبر 1، عادی شرابی۔
نمبر 2 والدین کا نافرمان۔ نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ کاٹنے والا۔ نمبر 4 آپس میں بغض و کینہ رکھنے والا۔ مذکور حضرات اگر توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت مہربان ہے، توبہ قبول فرما کر معاف فرما دے گا۔ لیلۃ القدر کے نوافل۔ شب قدر میں نماز عشاء اور نماز تراویح کے بعد نوافل، استغفار اور تلاوت قرآن شریف میں رات گزارنی چاہیے۔ اس رات جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور تمام لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں اور سلامی پیش فرماتے ہیں۔ دو رکعت کر کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، ہر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ فضیلت: جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نمبر 2 پر 4 رکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 دفعہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ فضیلت: بوقت مرگ سکرات میں آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ و مامون رہے گا۔ نزہۃ المجالس۔ نمبر 3 2 رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 بار، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر استغفر اللہ 7 مرتبہ پڑھے۔ ابھی جگہ چھوڑنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر، اس کے والدین پر جلوہ فگن ہو جائے گی۔ نمبر 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورۃ اخلاص 27 بار پڑھی جائے، پھر سجدے میں جا کر یہ دعا 1 بار پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فضیلت: جو جائز دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہوگی اور گناہوں کے پاک صاف کر دیا جائے گا۔ شب قدر کی فضیلت اور تو کیا سمجھا۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سورہ قدر سپارہ نمبر 30۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ پیارے دوستو، قرآن کے مطابق 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے عمر کے مختصر حصے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی اس عظیم رات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ اس رات کی علامات یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی اور چمکدار ہوتی ہے، صاف و شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار تکیے کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ
14ویں رات کا چاند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، اور دنوں کے برخلاف کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔